اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی زمین و آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی سے یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے اپنے منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت الہ کا مظہر اور تابع ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سورج کے غروب کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اس مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ اس طرح حدیث پاک کا یہ معنی ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح امامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح کہ عبداللہ بن الدناج بیان کرتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے اور وہ بھی وہی بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ تو عبداللہ بن دناج نے کہا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو
दोजख में डाला जाएगा कि देखो कि जिनको तुम खुदा समझते थे और उनकी परस्तिश करते थे, तुमको अजाब से बचाना तो दरकनार, आज वो खुद दोजख में पड़े हैं और खुद को दोजख से नहीं निकाल सकते। नाज़रीन कराम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनाई। फरमाया कि सूरज और चांद क़यामत के दिन गहने हुए दो पनीर के टुकड़े होंगे। ख्वाजा हसन ने कहा कि इन दोनों का गुनाह क्या है? अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं तुमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ। तो ख्वाजा हसन खामोश हो गए। नाज़रीन कराम, मुहद्दिसीन इस हदीस की तफसीर में बयान करते हैं कि यह है कि माले ईमान के हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनकर अकली सवाल कोई ना फरमाया। उसका जवाब यह है कि वहां चांद सूरज अजाब पाने के लिए नहीं गए, बल्कि अपने पुजारियों को अजाब देने के लिए गए। उनकी गर्मी आग की गर्मी से मिलकर अजाब को दोबाला कर देगी। देखो, दोज़ख में अजाब देने के लिए फरिश्ते भी तो होंगे, मगर वो अजाब पाने के लिए वहां नहीं गए, बल्कि अजाब देने के लिए होंगे। नीज ये दोनों नूर हैं और नूर को नार तकलीफ नहीं देता। देखो, मोमिनीन वहां के गुनाहगारों को निकालने के लिए दोज़ख में जाएंगे, मगर बिल्कुल तकलीफ नहीं पाएंगे। नाज़रीन कराम, इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।